تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى في مقام آخر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے. اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. کتنا کچھ نظر آتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. جو پوشیدہ ہے وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. شخصی ہر شخص کو جو نعمت حاصل ہے وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اور آفاقی تو عمومی ہیں. جیسے یہ فضا ہے یہ ہوا ہے یہ ساری کائنات اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت بلکہ حقیقت میں اس کائنات کی ساری نعمتوں کا جو مقصود اور لب لباب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو انبیاء علیہ السلام کا آنا گویا کہ ہماری دنیا کی ساری نعمتوں کا اور دنیا میں آنے کے مقصد
کا اتمام اور تکمیل اس سے ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل ہدایت سے ہوتی ہے، اور ہدایت ملتی ہے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو گویا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کی تکمیل انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آخرت کی ساری نعمتوں کا دار و مدار دنیا کی اس نعمت پر ہے، یعنی جنت میں جانا، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی کامیابی وہ تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کو دنیا میں ہدایت مل جائے، اور ہدایت کا واسطہ اور ذریعہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انبیاء علیہ السلام گویا کہ بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر انبیاء میں امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین، سرور دو جہاں، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات، سارے انبیاء علیہ السلام سے بھی بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اپنی مخلوق میں، گویا کہ ان میں سب سے بڑی نعمت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کے ملنے کا ذریعہ، واسطہ، وسیلہ، باعث وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ اس امت کو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسے نبی عطا فرمائے ہیں جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عطا فرما دیں، اور اس پہ رش کیا کرتے تھے کہ آخری نبی اتنے بڑے ہوں گے، ان کی امت کتنی بڑی ہوگی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کے ذریعے سے قیامت کے دن سب سے زیادہ فخر کروں گا، انی اکاسر بکم الامم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نسبت سے صرف 1/3 ہوں گی، اور 2/3 حضور کی امت ہوگی۔ اور میں اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، 120 جنت میں جانے والوں کی، جن میں سے 40 صفیں پچھلی ساری انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں صرف نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے، اس کا درجہ بھی سب سے اعلیٰ افضل ہے، اس کا مقام بھی اونچا ہے، اس کو نیکیاں بھی زیادہ دی جائیں گی، اس کو درجہ بھی زیادہ دیا جائے گا، اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن گزشتہ امتیں شکایت کریں گی، یہود اور نصارہ کے بارے میں آتا ہے
اور مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ یہود کہیں گے کہ اس امت کی اور پچھلی امتوں کی مثال یہ ہے کہ یہود نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا، صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، صبح سے ظہر تک لمبا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ان کو مزدوری میں 1 روپیہ ملا، 1 درہم یا 1 دینار۔ پھر عیسائیوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، کیونکہ دن کا یہ بھی کافی بڑا حصہ ہوتا ہے، ان کو بھی مزدوری میں 1 درہم ملا۔ اور امت محمدیہ کی مثال جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، کیونکہ اس امت کی عمریں ہی بہت کم ہیں۔ پچھلی امتوں کی عمریں 500 سال ہوتی تھی، 400 سال ہوتی تھی، 300 سال ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے ما بین 60 الی 70، یعنی 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور کم ہی میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھ جائیں گے، 70 سے آگے، 60-70 کے درمیان۔ تو اس امت کے اعمال کم ہوں گے، یعنی عصر سے مغرب تک، لیکن ان کو جو اجر ملے گا وہ ڈبل ملے گا، 2 درہم ملیں گے۔ تو پہلی امت شکایت کریں گی کہ یا اللہ ہمارا کام زیادہ ہے، ہمیں اجر کم مل رہا ہے، اور اس امت کا کام کم ہے اور اجر زیادہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تمہاری اجرت میں سے میں نے کچھ کم نہیں کیا، باقی جس کو میں چاہوں زیادہ کر دوں، یہ تو میری عطا ہے، میری عطا پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے۔ یعنی اگر جیسے ایک مالک نے ہر مزدور کے ساتھ طے کیا ہوا ہے کہ ماہانہ تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی، اب وہ ہر مزدور کو اس کی پوری تنخواہ دے دیتا ہے اور اس کی تنخواہ میں سے کچھ کم نہیں کرتا، پھر مہینے کے بعد مالک کسی ایک مزدور کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ دے دے، ڈبل دے دے، ٹرپل دے دے، جتنا چاہے دے، باقی مزدوروں کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کیوں زیادہ دیا، بھائی وہ تو میری مرضی، میں تو بہت ساروں کو دیتا ہوں، جس کو چاہوں دوں، تمہارے ساتھ جو اجرت دے گی اس میں کمی تو نہیں کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو پہلی امتوں میں حرام تھی اس امت میں حلال کر دی گئی، بہت ساری چیزیں پہلی امتوں میں مشکل تھی اس امت میں آسان کر دی گئی، جیسے زکوٰۃ کے پیسے، قربانی وغیرہ، یہ چیزیں پہلی امتوں میں حرام تھی۔ جہاد کے اندر مال غنیمت پچھلی امتوں میں حرام تھے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اس امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور 100% پکا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے تو اس کا نام خالق ہے، اس کا نام مالک ہے۔ اللہ کی مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، نہ بیت اللہ بڑا ہے، نہ عرش و کرسی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا سردار بنا دیا۔ پھر انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری کائنات کے سردار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے سب سے افضل بنایا ہے، افضل ترین بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں قدر مشترک ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کا خاندان عالی شان ہوتا ہے اور اس خاندان کی صفات اعلیٰ ہوتی ہیں۔ کسی نبی کا خاندان گھٹیا صفات کا مالک نہیں ہوتا،
کمزوری کے مالک نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا، ظالم اور جابر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان جس طرح اعلیٰ بنائی ہوتی ہے نا، نبی کا خاندان بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے خاندان اعلیٰ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلیٰ، چونکہ آپ اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ سارے انبیاء علیہ السلام میں دوسرا نمبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عالی شان پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام کتنا عظیم عطا فرمایا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بعض روایت میں تو آتا ہے کہ 1,00,000 انبیاء پیدا ہوئے، بعض روایت سے ثابت ہے کہ 12,000 انبیاء پیدا ہوئے، یعنی 1,00,000 انبیاء کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت اسماعیل اسلام کی اولاد میں پیدا ہوئی، چونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ انبیاء کی فکس پکی تعداد معلوم نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکس نہیں بتائی تو ہمیں بھی کوئی متعین مقدار پہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، حالانکہ ایک بڑی چیز ہے لیکن اس کو چھپائے رکھا تو اس سے کوئی غرض بھی نہیں۔ 1,00,000 اگر حقیقی انبیاء 1,20,000 ہو تو بھی ٹھیک ہیں، اگر 2,00,000 ہو تو بھی ٹھیک ہیں، 10,00,000 ہو تو بھی ٹھیک ہے بھائی۔ اس لیے 1,24,000 والی حدیث بھی جس حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث کمزور ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کم و بیش انبیاء علیہ السلام۔ 1,00,000 انبیاء صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 12,000 انبیاء حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اولاد، آپ کی اولاد کو میں نیک اور امام بناؤں گا، جاعلک للناس امام، اب آپ کے لیے امامت ہے، آج کے بعد امت کی امامت اور قیادت و سیادت کا تاج آپ کی اولاد پر ہوگا۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ وغیرہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو خاص چنا تھا کہ ان کی اولاد میں صرف ایک امام بھیجیں گے، ایک نبی آئے گا جو سارے انبیاء کے اوپر بھاری ہوں گے، سارے انبیاء سے عالی شان۔ اسی لیے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ایک جو بغض ہے یا کینہ ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہزاروں انبیاء ہمارے خاندان میں آئے، ہزاروں انبیاء بنی اسحاق میں آئے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، حضرت اسماعیل السلام کی اولاد میں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ تو یہ آخری نبی جو سب سے عالی شان نبی ہے، پوری زندگی یہود و نصارہ، کیونکہ دین تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، سارے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو بتاتے رہے کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن ان کو یہ امید تھی کہ ہمارے خاندان میں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس کے لیے چنا تھا کہ آخری نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ساری دنیا میں سے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، یعنی ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو کنانہ ہے۔ کنانہ
اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو منتخب فرمایا، یعنی ساری دنیا میں سب سے عالی نسب بنو کنانہ ہے، پھر بنو کنانہ میں سب سے عالی نسب قریش ہیں، اور قریش میں سب سے عالی نسب بنی ہاشم ہے، اور فرمایا پھر پورے ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے چن کر کے مجھے پیدا فرمایا، اس لیے میں ساری کائنات میں سب سے عالی نسب والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب نسب پہ اور زبان پہ اور قومیت پہ فخر نہیں فرماتے تھے، فرمایا مجھے اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس بات پر، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خاندانوں میں سب سے عالی نسب بنایا، یہی وجہ ہے بخاری شریف کے 3 صفحے پر حدیث ہے، حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بنو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں اس کی حدیث ہے، اور حدیث ہرقل سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کافر تھے، وہ ملک شام گئے، اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط بھی پہنچا عیسائی بادشاہ ہرقل کو، تو ہرقل نے کہا کہ یہ جو خط عرب سے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بخاری شریف میں ہے۔ تو ہرقل نے تفتیش کرنے کے لیے کہ عرب میں یہ جو نبی آئے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے معلوم کرو کہ ہمارے ملک میں عرب سے آنے والے کچھ لوگ ہیں تجارت وغیرہ کے سلسلے میں۔ تو اتفاق سے پتہ کیا تو ہرقل کے نمائندوں کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور وہ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے والد ماجد، لیکن اس زمانے میں عرب کے سردار تھے، مشرکین کی طرف سے کافر تھے، سب سے بڑے کافر، اور آپ سب کے سب سے بڑے دشمن تھے، معاہدہ بھی انہی سے ہوا تھا۔ عجیب اتفاق دیکھیں کہ معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دی جا رہی ہیں، لیکن معلومات کے لیے جن کو منتخب کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور باقی بھی کفار تھے ان کے ساتھ، ان کو بلایا گیا، سب کو ایسے بٹھایا گیا، ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور فرمایا کہ رشتہ داری کے اعتبار سب سے عالی سب سے قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب ہوں، رشتہ داری میرے قریب ہے آپ سے، اور ان سے 10 سوالات کی، 10 سوالات۔ کہتے ہیں الشہادۃ ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہوتی ہے جس کے دشمن گواہی دی، کہتے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اس وقت پورے عرب میں جو آپ کا دشمن تھا اور دشمنوں کا بھی سب سے سردار، سب کا بڑا جناب ابو سفیان، وہ آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں، لیکن دشمن کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفائی، وہ تقدس، وہ پاکیزگی بیان ہو رہی ہے کہ دشمن کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سن کر ہرقل غلام بن جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جس شخص کی یہ صفات ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں ہرقل یہ سوال کرتا ہے، ان میں سے ایک سوال، 10 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ شخص تم میں نسب کیسا رکھتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، نسب کے اعتبار سے بڑے خاندان والا ہے یا نسب کے اعتبار سے کسی گھٹیا خاندان سے تعلق ہے؟ تو ہرقل کہتا ہے نہیں، وفینا ذو نسب، ہم میں تو عرب میں سب سے عالی شان نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، سب سے بڑا نسب۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عالی نسب بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کہا جاتا ہے، قریش
فہر بن مالک کے خاندان سے کو قریش کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں قریش اس مچھلی کو کہا جاتا ہے جو ساری مچھلیوں پر غالب ہوتی ہے، ساری مچھلیوں پر حکومت کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی فطرت میں حکومت رکھی ہے، قریش کی طبیعت میں غلبہ رکھا ہے۔ فرمایا جاہلیت میں بھی قریش سردار ہوتے تھے اور اسلام میں بھی قریش سردار ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت پر جو بیعت ہوئی وہ اس حدیث کی بنیاد پر ہوئی۔ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الائمۃ من قریش، فرمایا امام قریش میں سے ہوگا، امیر المومنین قریش میں سے ہوگا، اور قریش میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انتخاب فرمایا کہ پھر آپ امیر المومنین ہوں گے۔ تو بہرحال قریش اس مچھلی کو کہا جاتا ہے جو سب پر غالب ہو۔ آپ کا خاندان کئی نسب پہلے سے جب سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ ساری عرب پر غلبہ، ہمیشہ اسی کا غلبہ ہوتا تھا، اور بیت اللہ پر انہی کی ہمیشہ جو ان کی حکومت ہوتی تھی، اور وہ بیت اللہ کے سردار ہوا کرتے تھے اور سربراہ ہوا کرتے تھے، متولی وہی ہوا کرتے تھے۔ آپ کے خاندان میں ایک شخصیت کا نام ہے ہاشم، جن کے نام سے آپ ہاشمی کہلائے۔ ہاشم عرب میں سب سے بڑے سخی، بہادر، خوددار، جرت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں ہاشم کا معنی روٹی کا چورا کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان دادوں میں سے جو ہاشم تھے، ایک دفعہ جب پورے عرب میں قحط سالی ہو گئی اور لوگ گارا تک چاٹنے پہ مجبور ہو گئے اور ایک ایک دانہ کھانے کے لیے ترسنے لگے، بھوک سے مرنے لگے، اس نے اس زمانے میں جب ملک شام گئے اور وہاں سے مختلف غلے اور روٹیاں خریدی اور وہاں سے لا کر پورے عرب میں انہوں نے پورے عرب کو اتنا کھلایا کہ یعنی اونٹوں کو سینکڑوں اونٹ ذبح کیے اور اس میں روٹیوں کا چورا بنا کر سارے عرب کو کھلایا، اور خصوصاً حج کے موقع پر تمام حاجیوں کو کھلایا، کیونکہ حج جاہلیت کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے اس دن سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کا معنی روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں سے عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب یہ عبد مناف کی اولاد میں سب سے یعنی حسین بچے تھے، بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوددار صلاحیت عطا فرمائی تھی، کہتے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ کوئی دین نہیں تھا، کوئی پرانا دین جو سنی سنائی باتیں تھی، لیکن عقیدے کے اعتبار سے موحد تھے، اور اتنے پکے موحد۔ اب موقع نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیان کروں گا۔ ابرہہ کا واقعہ آپ نے خود سنا ہے اور قرآن نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، کوئی تفصیل کبھی بیان کروں گا، لیکن اتنے پکے موحد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا اور کہا جی میں مکے کو گرانا چاہتا ہوں۔ مکے کا سردار جناب عبد المطلب، جب وہ لشکر آیا تو انہوں نے پہلے کچھ مکے والوں کی بکریاں اور اونٹ وغیرہ وہ جو ہے اغوا کر لیے، پکڑ لیے، جن میں سے جناب ابو عبد المطلب کے بھی 200 یا 400 اونٹ انہوں نے پکڑے تھے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھئی میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی مذاکرات کریں گے کیونکہ عرب کے سردار ہیں اور قریش میں سفارت اور ملنا جلنا یہ چلتا تھا۔ تو یہ ان سے ملنے گئے تو ان کی شان و شوکت دیکھ کر اور ان کا رعب دیکھ کر اور ان کے چہرے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی جو آنے والی تھی وہ جلال دیکھا، تو کہتے ہیں ابرہہ جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے آ گیا اور اپنے ساتھ اس نے تخت پر بٹھایا، بڑی عزت کی، اور کہنے لگا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو آنا میرا تو اس لیے ہوا ہے کہ ہماری بکریاں اور اونٹ جو تم نے پکڑے وہ ہمارے حوالے کرو۔ ابرہہ نے کہا کہ عجیب آدمی ہو یار، میں تو آپ سے مرعوب ہو گیا، آپ اتنے بڑے آدمی ہو اور آپ کی چہرے کی رونق اور خوبصورتی دیکھیں اور جاؤ جلال دیکھیں،
اور آپ نے اتنا گھٹیا سا سوال کیا؟ آپ تو عرب کے سردار ہیں، آپ نے بکریوں اور اونٹوں کا سوال کیا۔ میں مکہ کو گرانے آیا ہوں، بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، تمہیں مجھ سے بیت اللہ کی کوئی بات کرنی چاہیے تھی، اور تم نے بیت اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بولا، اور تم جو ہے آ کر بات جو ہے وہ اونٹوں کی کر رہے ہو۔ یعنی مال دولت کی کیا حیثیت ہے؟ بیت اللہ جو تمہارا مرکز ہے، جو پوری دنیا کا عبادت خانہ ہے، تم اس کی بات نہیں کر رہے، میں تو اس کو گرانے آیا ہوں۔ کہنے لگے نہیں میں بیوقوف نہیں، میں بہت سمجھدار ہوں۔ یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ عبد المطلب کو اللہ نے کتنا موحد بنایا تھا، کتنا مضبوط عقیدہ تھا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن شاید ہمارا عقیدہ ایسا مضبوط نہیں جتنا اللہ نے حضور کے دادا کو عقیدہ عطا فرمایا۔ کہنے لگا کہ بات یہ ہے، میں بیوقوف نہیں، سمجھدار ہوں، اور میں نے سوچ کر بات کی ہے، اور وہ اس طرح کہ دیکھو یہ اونٹ اور بکریاں ہماری ہیں اور ہم اس کے مالک ہیں، اس لیے مجھے اپنے مال کی فکر ہے۔ میرے اونٹ اور میرے بکریاں تم میرے حوالے کر دو، اور باقی رہ گئی بات بیت اللہ کی، بیت اللہ میرا نہیں ہے۔ اچھا اس کا ہے؟ اب بیت اللہ کا مالک کوئی اور، اللہ اکبر، وہ خانہ خدا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس حفاظت کرنا جانتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ حفاظت کر کے دیکھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ابرہہ کا پورا لشکر اور پورے اسلحے کے ساتھ، فوج کے ساتھ، سامنے بیت اللہ چند چھوٹی سی عمارت، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو ابھی گرا کے رکھ دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، لیکن عبد المطلب کہتا ہے نہیں، میرا اس ذات پر یقین ہے، وہ حفاظت کر کے دیکھے گا۔ تو ابرہہ نے جناب عبد المطلب کی بات کو فضول سمجھا اور کہا کہ ایسے ہی بول رہا ہے، چلو اس کو اونٹ دے دو۔ اونٹ اور بکریاں حوالے کی، جناب عبد المطلب صاحب بیت اللہ تشریف لائے، اونٹوں کو لے آئے اور اپنی سارے قوم کو جمع کیا، قریش کو جمع کیا، اور کہا ادھر آؤ، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ابرہہ آیا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اس لیے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم سب جو ہے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر، ہم نہیں حفاظت کریں گے، اور تم سب اپنے مال مویشی اور بچوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے جاؤ، اور پھر وہاں سے دیکھو کہ میرا رب اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کرتا ہے۔ برباد تو ہوگا ابرہہ، ہلاک تو ہوگا، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تاکہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے۔ یقین دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، یعنی یقین ایسا ہے کہ تم اپنی حفاظت کرو بھائی، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے مال مویشی، اپنے جانور، اپنے اونٹوں، اپنے سامان لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، تاکہ یہاں پہ اللہ کا جب عذاب آئے جس میں ابرہہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس میں تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ میرے عزیز بھائیوں، عبد المطلب کے پاس نہ قرآن تھا، نہ قرآن کے 30 پارے تھے، نہ لاکھوں احادیث تھی، لیکن عقیدہ دیکھیں کتنا مضبوط تھا کہ اپنے خاندان کو بھی وہاں سے اٹھا لیا کہ یہاں اللہ کا عذاب آئے گا اور ہلاک ہوگا، اور چنانچہ ایسا عذاب آیا کہ ساری دنیا نے تاریخ میں ایسا عذاب نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے صرف 55 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ فیل تھا نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنے کے لیے گویا کہ ایک مقدمہ تھا۔ اس واقعے سے پورے عرب پر بلکہ پوری دنیا پر ایک ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ بھائی مکے والوں کو چھیڑنا نہیں ہے۔ ظاہراً تھوڑا بہت مقابلے تو کیے مکے والوں نے، پورے عرب نے کچھ نہ کچھ چھیڑ خانی تو کی، لیکن عرب کے دل میں اندر یہ بات ہر وقت ان کو ستاتی رہتی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں اور عبد المطلب کی اولاد میں ان کے ساتھ اس رب کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ جو ان سے ٹکر لے گا وہ پانچ ہو کے رہ جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خاندان قریش کا پوری دنیا پر رعب بٹھا دیا
بہرحال اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت محبت نصیب فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید آگے بیان کریں گے، چند باتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔